اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، سیرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے مراسم کیسے تھے؟ حضرت زید بن سعد انصاری ابو طلحہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ رمیسہ بنت ملحان مطلب ام سمیل نجاریہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد بیوہ ہو گئی ہیں، تو وہ فرط مسرت سے اچھل پڑے۔ ان کی یہ خوشی کچھ زیادہ حیران کن بھی نہیں تھی، کیونکہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک پاک دامن، سنجیدہ، باوقار، عاقلہ اور مجموعہ صفات خاتون تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ دوسرے خواہش مندوں سے پہلے ہی ان کو نکاح کا پیغام دے دیں۔ ان کو اس بات کا پورا اطمینان تھا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقابلے میں کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ مردانگی کا کامل نمونہ، معاشرے میں اونچے مقام کے مالک اور ایک دولت مند شخص بھی تھے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے قبیلے بنو نجار کے مشہور شہر سوار اور یثرب کے معدود چند نامرتی اندازوں میں سے بھی ایک تھے۔ یہ سب سوچ کر ابو طلحہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے، لیکن راستے میں ان کو خیال آیا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے آئے ہوئے داعی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکی ہیں اور ان کے دین کی پیروی بھی اختیار کر چکی ہیں۔ مگر تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ کیا ان کا پہلا شوہر جس کا بھی انتقال ہوا ہے اپنے آباء و اجداد کے دین پر کاربند اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی دعوت سے بے تعلق نہیں تھا؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اس وقت ان کا لڑکا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھا۔ ابو طلحہ نے بات چھیڑ دی اور حرف مدح زبان پر لیے، لیکن اس وقت وہ سخت حیران ہوئے کہ جب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی توقع کے خلاف جواب دیا، ابو طلحہ، آپ جیسے شخص کی بات رد نہیں کی جاتی، لیکن جب تک آپ کفر پر قائم ہیں میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ابو طلحہ نے سمجھایا کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہانہ کر رہی ہیں، دراصل وہ کسی ایسے شخص کو میرے اوپر ترجیح دے رہی ہیں جو مال اور افرادی قوت کے لحاظ سے بدتر ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ام سلیم، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے انکار کی اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے میرے انکار کی اصل وجہ؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ سونا چاندی، مال و دولت، ابو طلحہ نے جواب دیا۔ سونا چاندی؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، ابو طلحہ نے کہا۔ ابو طلحہ، میں آپ کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو میں سونا چاندی اور مال و دولت کے بغیر آپ سے نکاح کر لوں گی اور آپ کے اسلام کو اپنا مہر مقرر کر دوں گی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر ابو طلحہ کا ذہن اپنے بت کی طرف منتقل ہو گیا، جس کو انہوں نے بہت قیمتی اور نہایت قیمتی لکڑی سے تراشا تھا اور قبیلے کے دوسرے رئیسوں کی طرح اسے اپنے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے گرم لوہے پر مزید ضرب لگائی۔ ابو طلحہ، کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر آپ جس معبود کی پرستش کرتے ہیں وہ زمین میں سے اگا ہوا ہے؟ کیوں نہیں؟ میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں۔ ابو طلحہ کے لہجے میں قدر ندامت تھی۔ تو کیا آپ کو کبھی اس بات پر شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا کہ درخت کے ایک ٹکڑے کو معبود بنا کر آپ اس کی پوجا کرتے ہیں اور اسی درخت کے دوسرے ٹکڑے کو کوئی دوسرا شخص آگ جلانے کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اسے کھانا پکاتا ہے؟ انہوں نے ایک لمحہ رک کر کہا، ابو طلحہ، اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو میں آپ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے پر راضی ہوں، اور اس صورت میں اسلام کے سوا میں آپ سے کسی حق مہر کا مطالبہ بھی نہیں کروں گی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری اور بھرپور ضرب لگائی۔ مجھے دائرہ اسلام میں داخل کون کرے گا؟ ابو طلحہ نے کہا، یہ کام میں خود کروں گی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیے، وہ کس طرح؟ ابو طلحہ نے وضاحت چاہی، وہ اس طرح کہ آپ اپنی زبان سے کلمہ حق ادا کرتے ہوئے اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہے۔ پھر آپ اپنے گھر میں جائیں اور اپنے بت کو توڑ کر پھینک دیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر ان کا چہرہ فرط مسرت سے جگمگا اٹھا اور وہ بے ساختہ بول پڑے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور پھر انہوں نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا۔ مسلمان اس نکاح کے متعلق کہتے تھے کہ ہم نے آج تک کسی مہر کے بارے میں نہیں سنا جو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے مہر سے زیادہ بہتر اور قیمتی ہو۔
انہوں نے اسلام کو اپنا حق مہر قرار دیا، اور اس روز سے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی جماعت میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے اپنی غیر معمولی اور بے مثال صلاحیتیں اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی، اور وہ ان 70 افراد میں سے بھی ایک تھے جو بیعت عقبہ میں شریک ہوئے تھے۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ وہ ان 12 آدمی میں سے بھی تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانان یثرب کا نقیب بنایا تھا۔ وہ تمام غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان میں غیر معمولی شجاعت اور جواں مردی کا وہ مظاہرہ کرتے تھے، لیکن سب سے بڑا اور ناقابل فراموش دن ان کے لیے یوم احد ہے، جس کی رودات ہم آپ کو سناتے چلتے ہیں۔ محترم سامعین، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی، ایسی محبت کی جس کی جڑیں ان کے دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی تھی، ایسی محبت جو ان کی رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرتی تھی۔ ان کا حال یہ تھا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنے سے کبھی آسودہ ہوتے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں سننے سے سیراب ہوتے، اور جب کبھی تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوتے تو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہتے، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میرا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھالیں۔ جنگ احد میں جب ایک موقع پر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے اور مشرکین نے ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھاوا بول دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید کر دیے، پیشانی اور ہونٹوں کو زخمی کر دیا، اور چہرہ مبارک کو لہولہان کر دیا، یہاں تک کہ دشمنوں نے یہ افواہ بھی اڑا دی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، جس سے مسلمانوں کے حوصلے بالکل پست ہو گئے اور وہ دشمنوں کے سامنے شکست کھا کر بھاگنے لگے۔ اس مشکل وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند آدمی رہ گئے تھے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ایک مضبوط اور غیر متزلزل پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے تیروں اور نیزوں سے بچنے کے لیے ان کی آڑ لے رکھی تھی۔ انہوں نے کمان کی تان چڑھائی اور اس پر تیر جوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دفاع کرتے ہوئے کفار پر تیروں کی بارش کر دی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے سے جھانک کر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے کہ ان کے تیر کہاں گر رہے ہیں، تو وہ زخمی ہونے کے خوف سے یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ہٹا دیتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ان کی طرف نہ جھانکیں، کہیں وہ آپ کو زخمی نہ کر دیں، میری گردن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سینہ سپر ہوں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4062، صحیح مسلم کتاب الجہاد باب غزوۃ النساء مع الرجال۔ محترم سامعین، جس طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع پر بے دریغ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر رہتے، اسی طرح وہ نفاق فی سبیل اللہ میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ان کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ تھا جو اپنے درختوں کی کثرت، پھلوں کی عمدگی اور پانی کی شیرینی کے لحاظ سے یثرب کے تمام باغوں سے اچھا تھا۔ ایک روز حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھنے سائے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک ایک خوش الہان پرندے نے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی، جس کے پر سرسبز، چونچ سرخ اور پاؤں رنگین تھے۔ وہ درختوں کی شاخوں پر خوشی سے چہچہاتا اور پھدکتا پھر رہا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ منظر اتنا بھلا معلوم ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ اس کی دلکشی میں کھو گئے۔ جب ان کی توجہ نماز کی طرف واپس آئی تو وہ بھول چکے تھے کہ انہوں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 2 3۔ وہ سوچتے رہ گئے مگر انہیں کچھ یاد نہیں آیا۔ وہ نماز ختم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے نفس کی شکایت کی کہ جس کو باغ، اس کے گھنے اور سایہ دار درختوں اور اس کے خوش نما پرندے نے نماز سے غافل کر دیے۔ پھر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ گواہ رہیں میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جس مصرف میں بھی چاہیں صرف کر دیں۔ صحیح بخاری کتاب الزکات، صحیح مسلم کتاب الزکات۔ محترم سامعین، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی، اور اسی حالت میں انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 23 سال زندہ رہے۔ یہ پوری مدت انہوں نے روزے کی حالت میں گزاری، اور ایام عیدین کے سوا جس کے روزے حرام ہیں انہوں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا۔ انہیں کافی طویل عمر ملی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے، لیکن یہ کمزوری بھی ان کے جذبہ جہاد کو سرد نہیں کر سکی۔ وہ بڑی پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، اور
اعلانتاً کلمت اللہ اور اقامت دین کی فوجی مہمات میں شریک ہوتے تھے۔ انہی میں سے ایک مہم یہ بھی تھی کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں نے بحری جنگ کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے بھی اس میں شرکت کی تیاری شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر ان کے لڑکوں نے کہا، ابا جان اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کافی جہاد کر چکے ہیں، اب آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ عمر جہاد کی نہیں، اب آپ آرام کریں اور ہمیں چھوڑ دیں، ہم آپ کی طرف سے جہاد میں حصہ لیں گے۔ مگر وہ نہ مانے اور انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انفروا خفافا وثقال، سورۃ توبہ، کہ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ اس نے عمر کی تجدید کے بغیر نکلنے کا حکم دیا ہے، خواہ ہم بوڑھے ہوں یا ہم جوان ہوں۔ اور جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی فوج کے ساتھ بحری جواد میں سوار سمندر کا سفر کر رہے تھے، سخت بیمار پڑے اور اسی بیماری میں اپنے رب سے جا ملے۔ انتقال کے بعد ان کو دفن کرنے کے لیے مسلمان کسی جزیرے کی تلاش میں تھے، مگر 7 روز سے پہلے ان کو اس مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ اس دوران میں ان کی لاش کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی اور ان کے درمیان رکھی رہی اور اس میں کسی قسم کا تغیر واقع نہیں ہوا، ایسا لگتا تھا کہ وہ بڑے آرام سے سو رہے ہیں۔ پھر ان کو ان کے اہل و عیال اور ملک و وطن سے بہت دور سمندر کے درمیان دفن کر دیا۔ یہ تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی تاریخ کے بارے میں، جن کی سیرت اور زندگی کے بارے میں آپ ملاحظہ کرتے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ایسے اسلام ایمان افروز واقعات سے آپ کے دلوں کو، آپ کے چہروں کو ضرور خوشی اور مسرت ہو رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔